بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے، اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر بات کہنے والا صرف 8 برس بعد ہی ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر میں نزول اجلال فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے بعد معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاع کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاع اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاع کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاع کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اسی طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی بات فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ علیہم رضوان روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا جنت المعلا کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان جاری کیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہو۔ تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہونے لگے، آپ اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھا ہوا تھا۔ آپ کی ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری جانب اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا،
جس کے درمیان اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا مبارک سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع اور خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کعبہ کے کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے، اور جاء الحق وزهق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ کعبہ شریف کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ لو، یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی۔ یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار اور مشرکین کے عوام اور خواص کا ایک زبردست اجتماع تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشک بار ہو گئیں اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے گونج اٹھے۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر اجالا تھا۔ فتح مکہ کی پیشگوئیاں اور بشارتیں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیتوں میں مذکور ہیں۔ ان میں سورہ نصر بھی ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عفو و درگزر اور رحم اور کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔
ذرا غور تو فرمائیے، اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرے پر انوار کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برس ہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے، وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جان نثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب بن الارت، حضرت خبیب اور حضرت زید رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ سے دہکتے ہوئے کولوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا، یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرائم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی، مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا، انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں، اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند اور سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، یہ ہے ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی غلطیاں اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہی امت کے لیے پیارے آقا کی تعلیم بھی ہے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔